अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر آئندہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے. محرم الحرام کا 30 دن ہو گئے. اس حساب سے کل جمعرات کو 29 تاریخ تھی، چاند نظر نہیں آیا. آج جمعۃ المبارک کو محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے اور سفر سنیچر سے شروع ہو رہا ہے. سن ہجری 1444 اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر آئندہ کل سے شروع ہوگا. اس وقت میں نے قرآن مقدس کی پورے قرآن میں ایک مضمون پر 3 آیتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ سنائی. ایک مکمل آیت اور 2 آیتیں کریمہ کے جز پڑھ کر کے آپ کو سنائے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں سے بطور خاص شراب، جوا، بت پرستی اور ترکش سے تیر نکالنا، 4 چیزوں کی حرمت بیان کی ہے. موجودہ دور میں شراب کا نام بدل بدل کر مسلم معاشرہ اور سماج میں انتہائی خطرناک روگ پیدا ہو گیا ہے. صرف پینے پر اکتفا نہیں، بیچا جا رہا ہے. بیچنے پر اکتفا نہیں، اس کا سیل کیا جاتا ہے. اس کا سیلنگ پر اکتفا نہیں، اس سلسلے کے اندر ایک بزنس بنا کر کے 100، 200، 500 میں شراب اور ڈرگس عام کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ پینے والے کو بھی پتہ نہیں، سگریٹوں میں، برسٹول میں، عجیب عجیب طرح کی چیزوں میں
पान में, मावों में गैर हसास तरीके से ये चीज दाखिल की जाती है, जिसको आजकल ड्रग्स कहते हैं। पूरी बात तफसील से सुनेंगे तो पता चलेगा। कुरान करीम किताब हिदायत है। मैंने ये मजमून तकरीबन 20 साल पहले जामे मस्जिद में जब मैं नायब खतीब था तो 4 जुमा तक ये उन्वान से मैंने बयान किया और बहुत कीमती मवाद इकट्ठा किया था कई किताबों से। उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं होता था तो वो मवाद ज़ाये हो गए। आज नमाज जुमा से पहले कुछ बड़े उलमा ने मुझसे वो मजमून मांगा और कहा मौलवी साहब इस पर आप कुछ बोलो और वो मजमून आपके पास हो तो हमको दो। बड़ी मेहनत से वो मजमून बनाया गया था, लेकिन उस वक्त रिकॉर्डिंग का सिलसिला था नहीं, इसलिए वो मजमून मेरे पास महफूज नहीं। मैंने कोशिश की है अपने अंदाज में मुख्तलिफ किताबों से इस उन्वान पर मवाद जमा करने की और उससे हम बात का आगाज आज कर रहे हैं। कुरान करीम उस वक्त मुझे भुगतना भी बहुत पड़ा था, लेकिन आजकल की तरह नहीं। कितने शराबी इंसानों ने गलत फहमी की वजह से उसूल इस्लाम का इल्म न रखते हुए एक फील्ड में वो थे, तौबा कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनकी जिंदगी बन गई। इसीलिए मुनासिब समझा कि मुआशरे में इंतहाई खतरनाक तरीके से कतार की कतार ड्रग्स के पीछे लगी हुई, लाइनों में जवान लगे हुए और इन्हें पता नहीं है कि ये क्या पिलाया जा रहा है, कितना खतरनाक जहर है। और अरबाब हुकूमत की भी मीठी निगाह है, मीठी नजर है। मैं आपको मुसलमान नौजवानों के, शायद फिर मेरी जिंदगी न रहे अगर वो तफसीलात जो मेरे इल्म में है वो मैं बयान कर दूं तो मेरी जिंदगी सिमट जाएगी। बहुत कम दिन जमीन पर मैं बाकी रह सकूंगा। इस कदर बुरे हालात, इन बुरे हालात में अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे अफजल जिहाद हक बात जुल्म जोर के जमाने में बयान करना। तो बयान करना ही पड़ेगा, जरूरत है इस बात की कि समझे टॉपिक को। कुरान करीम किताब हिदायत, इस कुरान में रहती दुनिया तक की नस्ल इंसानी की हिदायत मुजमर है। एक इंसान बहैसियत इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारे, ये किताब हिदायत है। ये लाया अमल तय करता है इंसान की अबदुल आबाद की जिंदगी के लिए। इससे बड़ी रहनुमाई वाली किताब कोई नहीं। इसका हर हर्फ, इसकी सकनात और हरकत अल्लाह ताला ने महफूज कर दी है और इसकी मोहब्बत आईन ईमान है। कुरान करीम इंसानों की फितरत और उसकी तबीयत का बड़ा लिहाज करता है। कुछ चीजें वो है जो हलाल है, हलाल की लंबी फहरिस्त है, इनमें से कुछ चीजें हराम है। हलाल को इस्तेमाल करेंगे, अदब का तकाजा है। हलाल चीज इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी वाजिब है। जो आदमी हलाल को अपनाता नहीं है, बेअदब है, हलाल चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ पाबंदियां आयद की है और उसमें इंसान के फवाइद छुपे हुए हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तुम्हारी मसलहत और तुम्हारा फायदा और तुम्हारी जिस्मानी राहत और तुम्हारी रूहानी कुव्वत और तुम्हारे समाज की इज्जत, तुम्हारी सियासत की बहाली और तुम्हारे दुनिया में इस्लाम का निजाम
حرام کردہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے میں ہے، لیکن انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے اور فطرت کا بدلنا بہت مشکل ہے۔ عرب میں عادت ہے، عرب میں کہاوت ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، بری عادت کا چھڑوانا اتنا مشکل ہے، اتنا بھاری ہے، جتنا کہ دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا، دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا جتنا سخت ترین ہے، اس سے سخت ترین عادت کا چھوڑانا ہے۔ اسی کو عربی شاعر نے فارسی نے کہا، جبلت گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹانا چاہو ہٹا سکتے ہیں، لیکن عادتیں بدلنا چاہو عادتیں بدلتی نہیں ہیں۔ یہ فارسی میں کہاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں انسان کے لیے نفع رکھے ہیں، جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں، سماجی سیاسی فوائد ہیں، ملکی فوائد ہیں، اور حرام چیزوں میں مضرات یعنی نقصان اور مفاسد ہیں۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 570 سال کا فاصلہ ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آیا، عیسیٰ کے بعد آقا تک پریورتن آ گیا، انسان بشکل انسان جانور بن گیا۔ قرآن میں ہے اولئک کالانعام، میں نہیں کہتا ہوں، انسان انسانی شکل میں جانور بن گیا، اولئک کالانعام، بلکہ آگے یہ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، جانور کسی درجے میں اچھا ہے، جانوروں سے بدترین انسان بن گئے۔ یہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ 570 سال کائنات نبوت سے خالی رہی، نقصان قرآن بیان کرتا ہے تو وہ انسان جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر بن چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات پر محبت کی نگاہ ڈالی اور کل کائنات کا خلاصہ خاتم الانبیاء والمرسلین آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس جاہلیت کے دور کا ایک خاکہ ہے، ایسا انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ پیٹ کی سگی اولاد میں بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہے، پیٹ کی اولاد میں سے بیٹے روزی کی تنگی کی وجہ سے ناحق قتل کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اگر قرآن یہ دو حقیقت نہ بیان کرتا، اللہ کی قسم کبھی انسانی مانس یہ تیار نہیں تھا قبول کرنے کے لیے کہ باپ بھی اپنی بیٹی کو زمین میں کیا زندہ دفناتا ہے، باپ بھی بیٹے کو کیا زمین کے اندر زندہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے دونوں حقائق بیان کی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، دو بچے ہیں، ایک اور پورا نہیں ہوتا ہے، تیسرا بچے نے جنم لیا، دو کا گزران نہیں ہوتا ہے، تیسرے کا کیسے کروں گا، قتل کر دیا۔ یہ عرب کی دھرتی کی حال ہے، یہ اس سرزمین کا حال ہے جہاں اللہ کا کعبہ ہے، یہ اس دھرتی کا حال ہے جہاں مدینہ المنورہ آباد ہے۔ حجاز عرب ان برائیوں سے دوچار تھا۔ ان گھناؤنی حرکتوں میں سے ایک حرکت شراب تھی، اور عرب کی سب سے محبوب ترین پینا شراب سمجھا جاتا تھا۔ مالدار کے گھر ہوتے تھے تو ان گھروں میں جیسے لوگ سوئمنگ پول رکھتے ہیں، شراب کے حوض رکھا کرتے تھے، اور بڑے گھروں میں شراب کے حوض، پھر چھوٹے گھروں میں مٹکے اور پرانی پرانی شرابیں۔ اور عرب کی بدو، بچہ پیدا ہوتا تھا تو جیسے اس کو نہلا دھلا کر کے پاک صاف کر کے
اذان اور اقامت کر دی جاتی ہے، یہ تحلیق شراب سے کرتے تھے، یعنی پیدا ہونے والے بچے کے حلق میں شراب ٹپکاتے تھے۔ شادیوں میں شراب بانٹی جاتی تھی، محفلوں میں شراب تقسیم کی جاتی تھی، ہدیوں میں تحفوں میں شرابیں پیش کی جاتی تھی۔ پورا عرب شراب کی منحوس نحوست کے اندر پورا عرب ڈبو ہوا تھا۔ ملک شام سے شرابیں خرید کر کے مدینہ لائی جاتی تھی اور مکہ پہنچائی جاتی تھی، اور جس کے پاس جتنی شراب پرانی اتنا بڑا مالدار شمار ہوتا تھا۔ یہ میں عرب کی مانسکتا اور ان کے حالات ہے، اور تاریخ کے صفحات میں یہ محفوظ ہے، اور تفاسیر میں آیات میں ان واقعات کو مدد میں لیا گیا ہے۔ اب عادت کا چھڑانا بہت مشکل ہے، لیکن کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت ابدی شریعت ہے۔ کچھ اچھے لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، حالانکہ حرمت نہیں تھی، یعنی اس سلسلے میں اللہ کا حرمت کا حکم آیا نہیں تھا، حلال تو تھی ہی نہیں لیکن حرمت کا حکم نہیں تھا، لیکن اچھی طبیعت کا انسان اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ عقول سلیمہ ہر زمانے میں ہوتی ہے، ساری طبیعت جو ہے فاسد نہیں ہوتی اور ساری عقلیں فاسد نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، انسان ہے وہ فطرت سلیمہ کا مالک ہے۔ انسان کو عقل سلیم اللہ نے دی ہے، فطرت سلیمہ اللہ نے دی ہے، اور انسان کو اللہ نے طبیعت دی ہے۔ تو ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے، ایک انسان کی عقل ہوتی ہے۔ طبیعت مقدم ہے عقل پر، عقل مقدم ہے شریعت پر، شریعت مقدم ہے عقل پر۔ تو طبیعت شراب کی عادی تھی، ان طبیعتوں نے اتنا غلبہ عقل پر کر لیا تھا کہ حق اور باطل میں فرق کی اور تمیز کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ جب انسان کی طبیعت عقل پر غالب آ جاتی ہے تو وہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر بھی سوار ہو کر کے بدکردار بن جاتا ہے، یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ لیکن طبیعت پر اگر عقل کی روک ہو تو وہ کہے گا کہ آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر میں بدکردار بنا، کل کو میری بھی بہن بیٹی کے ساتھ بدکرداری کی جا سکتی ہے، تو وہ عقل فیصلہ کرے گی۔ پھر عقل پر شریعت کی لگام ہے۔ تو طبیعتیں یہ تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور شراب راس المال سمجھا جاتا تھا عرب میں۔ ایسی عادت مشکل اس دور میں کچھ عقول سلیمہ اور اچھی طبیعت کے لوگ تھے، شراب پیتے نہیں تھے۔ قرآن بتدریج حرمت دیتا ہے۔ اب اگر اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب حرام ہے چھوڑ دو، تو مشکل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منہیات میں انسان کی طبیعت کی رعایت فرمائی۔ کیا رعایت فرمائی؟ دھیرے دھیرے حرمت آئی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن کریم میں صحابہ کے 14 سوالات مذکور ہیں، ان میں کا ایک سوال یہ تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی جی آپ کے صحابہ آپ سے شراب اور جگار کے بابت پوچھتے ہیں، قمار کا معنی جوا، شراب اور جگار کے بابت آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل نبی جی جواب دو، فیہما اثم کبیر، اس میں نقصان بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع کا پہلو بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن نفع نقصان کے درمیان میں جب ٹکر دی جاتی ہے
تو نقصان غالب رہتا ہے، نفع مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت قرآن کریم میں اتری شراب کی حرمت کے بابت، اور پورے قرآن میں 3 آیتیں ہیں جو شراب کی حرمت پر پورے قرآن میں دلیل ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک مشورہ تھا، اس میں حکم قطعی نہیں ہے۔ پہلے قرآن میں صحابہ کے پوچھنے پر ایک مشورہ دیا، ایک مشورہ پیش ہوا۔ اب عقل مند انسان سوچتا ہے اس چیز میں نفع کا پہلو ہے اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے، اور نقصان کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا پہلو کم ہے، تو میں کون سی بے وقوفی کا کام کروں کہ نقصان کو اپناؤں، نفع کی چیزیں میں نہ اپناؤں؟ مشورہ تھا۔ تو کچھ عقول سلیمہ اور طبیعت صحیحہ کے لوگوں نے اسی وقت شراب کو اپنے پر حرام کر لی کہ نہیں پیئیں گے جب اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا پہلو نہیں ہے یا کم ہے۔ اچھا، شراب میں نفع کا پہلو، بات غلط سوچ والے لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں نفع ہے۔ نفع کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے انسان کی طبیعت کا لحاظ کیا کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت، اور ایک قسم کی چستی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو قرآن نے نفع سے تعبیر کیا۔ ایک زمانہ تھا جب بھٹوں کی شرابیں بنا کرتی تھی، ڈرائیور اس کے عادی ہوا کرتے تھے اور وہ نشہ لے کر کے گھنٹوں ٹرکیں چلایا کرتے تھے، تو ایک وقتی طور پر تھوڑی سی سستی اور کاہلی کو وہ چستی میں بدل دے، اس سے زیادہ کی شرح کہیں ملتی نہیں ہے۔ یہ منفعت، ایک منفعت جسمانی، لیکن اس منفعت جسمانی کے مضرت کیا ہے آگے وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ ایک مشورہ آ گیا تو طبیعت سلیمہ اور عقول صحیحہ کے صحابہ نے چھوڑ دیا کہ اس کو نہیں پینا ہے، جب اس میں نقصان کا مادہ زیادہ ہے، نفع کا کم، ہی چھوڑو۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے بعد مدینے میں دعوت ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، دعوت ہوئی، بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، ابھی تک حرام نہیں ہوئی، اور کھانے کے بعد شرابیں رکھی جاتی تھی، تو وہ شراب کا دور چلا۔ پھر مغرب کی نماز آئی تو امام نماز نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھ لیا اعبد ما تعبدون۔ نماز فاسد ہوئی۔ صحابہ نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب نے نشے میں نماز پڑھا دی اور نماز میں یہ پڑھا تو کیا ہوا؟ اب قرآن اترا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے وقت نشہ مت کرو۔ پہلے مشورہ آیا، انسان کی طبیعت کا شریعت نے کتنا لحاظ کیا، انسان کی طبیعت کا لحاظ دیکھو، واقعتاً اللہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ایک غلط گندی چیز بتدریج حرمت آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ طبیعت ثانیہ بن چکی تھی اور اس کو چھڑانا کوئی آسان کام نہیں۔ اب لوگوں نے سوچا کہ یہ چیز جب نماز کے اوقات میں بری ہے تو باقی اوقات میں بھی بری ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب نماز کے اوقات کے علاوہ نہیں پیتے تھے، نماز کے اوقات کے علاوہ پی لے اور نماز سے پہلے نہیں، اور کچھ لوگوں نے سیرے سے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت اتبان بن مالک انصاری نے دعوت کی مدینے میں۔ میں آپ کو قطعی دلائل پیش کرتا ہوں۔ اتبان ابن مالک انصاری حوالی مدینہ میں رہتے تھے، اس وقت حضرت عمر کا مکان ان کے مکان کے پاس تھا، بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کا ترجمۃ الباب بہت لمبا ہے۔ حضرت عمر میں اور ان میں باری تھی، کبھی وہ نہ پہنچ سکے تو حضرت عمر اللہ کے نبی کی مجلس میں، اور کبھی عمر وہ نہیں پہنچ سکے تو حضرت عمر نہ پہنچ سکے تو وہ اتبان، اور وہ سبق ایک دوسرے کو سن لیتے تھے۔ بڑے اونچے درجے کے انصاری صحابی تھے۔ دعوت ہوئی اور دعوت کے بعد شراب کا دور چلا،
शराब का दौर चला, लोग नशे में मस्त, और जब शराब का दौर चला तो फिर शेर शायरी शुरू हुई। अरब की आम आदत शेर शायरी की थी, और अरब में गाली गलौज का रिवाज शायरी से था। इस जमाने में माँ बहन की लोग गालियां देते हैं, इसी से झगड़े की शुरुआत होती है। उस जमाने में ये गाली नहीं थी, अशआर में रिजू करते थे, और सबसे खतरनाक गाली वो थी किसी मरने वाले के बाप या मां की शेर शायरी में गाली देते थे, बुराई करते थे। शराब का दौर चलने के बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नशे में आ गए, और अंसारे मदीना, ये तो महाजी भी थे, अंसारे मदीना में से किसी की अशआर में हिजू कर दी, शेर शायरी में गाली गलौज शुरू किया। अब वो अंसारी सहाबी जवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊंट ज़बा हुआ था, दावत हुई थी, तो ऊंट की खोपड़ी पड़ी थी और उसका जबड़ा निकालेला था। ऊंट की खोपड़ी का जबड़ा उठाया और उसका जबड़ा उठा करके हजरत साद का सर फाड़ दिया। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार नबूवत में हाजिर हुए। आका देखो, आपके सहाबी ने, ये अंसारी ने मेरा सर फाड़ दिए। अब आका अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी बयानन शाफिया, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी बयानन शाफिया। ऐ अल्लाह, शराब के बाबत कोई साफ साफ हुक्म तू दे दे। फिर कुरान की तीसरी ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमल शैतान। हे ईमान वालो, शराब, जुआ, तीर से तरकस और फाल निकालना और बुत परस्ती, ये हराम है। रिजसुन, रिजसुन का तर्जमा ये है, हर वो गंदी चीज जिसका नाम लेने से भी इंसान की तबीयत ढील महसूस करती है। जैसे कोई पेशाब पाखाना, कोई गंदी चीज को मुंह पर लाना पसंद नहीं करता, कुरान ने ऐसा साफ बयान दे दिया, रिजसुन बहुत घिनौनी हरकत है और इसका नाम लेना भी जुबान पर अच्छा नहीं। रिजसुन मिन अमल शैतान, ये शैतानी हरकत है। फज्तनिबू, ऐ सहाबा छोड़ दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। इसमें बतौर खास अज़लाम है, इसको मुख्तसरन समझा दो। 4 में से एक अज़लाम, पैसे होते थे, 10 आदमी 20 आदमी एक ऊंट में शामिल होते थे, ऊंट खरीदते थे, 10,000 का, 20 है तो 20,000 का, एक एक ने 1,000 निकाले। फिर गोश्त के तैयार हो जाता था, फिर एक थैली के अंदर तीर डालते थे, 10 ने मिलकर के ऊंट खरीदा। अब सही बात है कि 10 ढगले करके 10 में तकसीम कर दे। तकसीम में वो जुगार खेलते थे, और गोश्त की तकसीम में जुगार क्या खेलते थे, मैं थोड़ा उर्दू से हटकर बात समझाता हूं। ऊंट की तकसीम में गोश्त की जुगार क्या खेलते थे, और तरकश में तीर निकाला, 10 भागीदार हैं, 10 जगली कर दे, सीधी बात थी। लेकिन एक चमड़े की थैली में तीर रखकर साथ में लिखते थे, 3 खाली रखते थे, और साथ में से किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 लिख दिया। फिर कहते थे कि इसमें से निकालो एक तीर, एक निकालना जिसके 3 हिस्से हैं, हालांकि 1,000 उसने दिए हैं, अब 10 में से 3 को महरूम कर दिए, 7 को निकालना था। इस तरह जुगाड़ खेला करते थे, तो 3 को जो है गोश्त से महरूम कर देते थे, और उसके 1,000 रुपए का गोश्त तो उसको नहीं मिलता था। कुरान ने इसको लॉटरी कहते हैं, आजकल सट्टा कहते हैं, लॉटरी कहते हैं। इसी को अरबी में ज़लमुन कहते हैं, और इसका बहुवचन अज़लाम है। अब लॉटरी का लफ्ज बोल दिया तो हर एक की समझ में आ गया। बाकी 3 चीजों में से शराब, और तीसरी चीज जुगाड़ और बुत परस्ती, यानी किसी मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजा, किसी की मूर्ति पूजा, ये 4 चीजें फरमाया हराम है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमल शैतान। जब ये आयत साफ उतर गई, आका ने ऐलान कर दिया
یہ آیت صحابہ میں سمجھا دی گئی. صحابہ تھے جن کی طبیعت بن چکی تھی، جن کی عقلوں میں شراب پیوست ہو چکی تھی. اب جیسے اعلان آیا، اگر کسی نے منہ تک پیالہ لٹکایا ہے تو گرا دیے، کسی کے اندر چلا گیا ہے کیا کر دی. اور اتنی شراب بہی کہ مدینہ کی گلیوں میں باضابطہ بغیر سیزن کے برسات ہو گئی. یعنی اتنی شرابیں بہی، نہر کی طرح شرابیں بہنے لگی. ہر ایک نے شراب ختم کر دی. ایک صحابی کا اسی زمانے میں ملک شام سے شراب خریدنے گئے تھے. ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے پہاڑی میں تھے کہ پتہ چل گیا کہ شراب حرام ہو گئی. اسی پہاڑی میں شراب پوری کی پوری بہادی کو کروڑوں خربوں کی مالیت کی شراب تھی. یہ تابعداری کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں. اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قطعی ہے. خمر اور سکر، کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے. کل مسکر خمر، ڈرگس خمر ہے، ڈرگس شراب ہے، ڈرگس دارو ہے. اس کی صورت کچھ بھی بدل دو. یہ میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سوال علماء کے پاس آیا ہے، بلکہ محقق عالم نے کہا کہ خمر یعنی دارو، ڈرگس کی حرمت ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں. تو دیکھیے حدیث میں ہے کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کو خمر کہتے ہیں. اور شریعت میں خمر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل پر غالب آ جائے اور عقل مند کو بے عقل بنا دے. اور جسم انسانی میں حواس اور عقل سے بڑی چیز کوئی نہیں. جب انسان میں حس ختم ہو جائے، جب انسان کے عقل میں فطور پیدا ہو جائے، وہ انسان نہیں ہے، وہ لاشائے میت سے بدترین مخلوق ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ لاشائے میت سے بدترین مخلوق ہے. لاشائے میت پھٹ سکتا ہے اور اطراف میں میل کے اندر اس کی بدبو پھیل سکتی ہے، لیکن جس کا عقل حواس ختم ہو جائے تو پھر وہ پوری کائنات کے لیے بدبودار جان سے بھی خطرناک ہے. بہت بری چیز ہے. ڈرگس کہہ دو، شراب کہہ دو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم کو کیسی راہیں بتا دی. اس زمانے میں بھی سائنسی گھوڑے دوڑانے والے لوگ تھے. تو کسی نے کہا اللہ کے نبی ایسا کر لیں ہم، مال ہی یہ تو اسلام میں حرام مال نہیں ہوتا. بعد میں یہ بھی حکم آیا ناپاک چیز کو مال نہیں کہتے. خمر نجیس ہے اور نجیس مال نہیں ہوتا ہے. صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے نہیں تو پوچھا اللہ کے نبی اس شراب کو سرکہ بنانے میں تو کیا وعدہ ہے، اور سرکہ بنا کر استعمال کرے. آقا نے فرمایا شراب کا سرکہ بھی حرام ہے، لہذا یہ بھی بد بڑا. بلکہ نبی جی نے لوگوں کی طبیعت بنانے کے لیے 4 چیزوں میں شراب بنتی تھی: دبا، گھنٹم، مظفت اور نقیل. وقت بہت مختصر ہے. دودھی کے تنبے میں شراب بناتے تھے. دودھی کے تنبے میں کوئی دودلانو دی اپنے راکھو ہوئی تو انہیں جھاڑ پر ویلا لٹکا ہوا پڑے. دودلو ایک واملو تھی جائے، موٹا بھی ہو، نیچے سے اترے ہو، بڑا ہوتا ہے. پہلے یہاں اسی طرح دودھی کے بیج لوگ محفوظ رکھتے تھے. اور دودھی کے تنبے میں بیج کبھی بگڑتا نہیں. لسن اپاڑی نے کھیتر نہ اندر جنہیں جماوی دی، پانی نہ لگے تو لسن پھوپھو نہ کھائے. ہم تو کھیڑو لوگ سمجھتے ہیں. باہر لسن پھوپھا ہو جاتا ہے، جیرا پھوپھا ہو جاتا ہے. دودھی کے تنبے میں دودھی کے بیج محفوظ کیے جاتے تھے. اب اوپر سے تھوڑا سا چیک کر دیتے تھے، چھید، اور پھر اندر سریا ڈالتے تھے اور سریا ڈال کر کے پوری دودھی کھمکھیل دیتے تھے. اور اس میں پھر شیرائے انگور اور کھجور اور جو اور شہد 4 چیزوں سے شراب بنتی تھی. اس وقت کھجور سے شراب، انگور سے شراب، جو سے شراب اور شہد سے شراب بنتی تھی. اب پڑھو، اسلام پڑھنے جیسا مذہب ہے. ڈائریکٹ دھکم مکی نہیں ہے. پورا قرون اولا سے ایک دم بات اسپشٹ ثابت. 4 چیزوں سے عرب شراب بناتے، سڑ جاوے، بدبودار ہو جاوے. خمر کسے کہتے ہیں؟
3 गिलास पानी नाखे और फिर 2 गिलास जल जावे, 1 गिलास बाकी रह जावे, चाहे इसमें नशा हो या न हो, वो खमर है और उसको पीने से सैयदना अबू बकर सिद्दीक 40 कोड़े मारते थे। फारूक आजम ने सहाबा का इजमा करके शराबी दारूड़िए को 80 कोड़े मारते थे। और यह हक इजमा सहाबा से साबित है। पूरे कुरान में 4 गुनाहों की सजा अल्लाह की तरफ से है, चोरी, ज़ीनत, पाक दामन औरत पर तोहमत और कत्ल नाहक। 4 गुना पर इस्लाम ने अस्सारी को वसारी को तो फक्तवेहुमा, चोर चोरनी का हाथ काट डालो। जानी गैर शादीशुदा है, कोड़े मार दो। जानी शादीशुदा है तो फिर उसको कंधे तक जमीन में खड्डा करो, पूरे शहर को इकट्ठा करो, लकड़ा लोहा पत्थर जिसके हाथ में जो आए उसको खड़ा करके मार डालो और उसकी जान खत्म करो। ये मोहसन पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाई और साबित नहीं कर सका 4 गवाहों से, तो उस जिना की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मार दो। बाकी किसी गुना पर सजा कुरान में बदरिया हद नहीं है, कैसास नहीं, लेकिन सहाबा का इजमा फारूक आजम ने कर दिए और दारूड़िए को 80 कोड़े मार दो। अकल को ढांप लेती है, फिर उसको बहन और बीवी और बेटी के दरमियान में तमीज नहीं देती। दारूड़िया जो हरकत बसा औकात दुनिया में वाकयात मशहूर है, बीवी के साथ जो काम करता है वो मां के साथ भी कर लेता है, इसलिए कि अक्ल खत्म हो चुकी, हिस्स खत्म हो चुका। ये तो मैंने कुरान की 3 आयतें समझाई। नबी जी क्या फरमाते हैं, ऐलान हो गया। अब सारे सहाबा कुछ सवाल किए कि इसको जो है सिरका बना ले। एक तो दूधी का तुंबा था, मजफ्फर बर्तन पर जैसे होड़ी बनाते हैं बोट, तो एक तेल आता है, दोनों पार्टियों को जोड़ करके तेल लगाते हैं ताकि हवा अंदर दाखिल न हो। तो बर्तन पर रोगने जैत लगाते थे और इससे बर्तन को एकदम पैक करते थे। और मजफ्फर हंतम क्या होता था, नीले रंग का मटका होता था, ऊपर में इतना छोटा सा मुंह और अंदर में चौड़ा, ये चीजों को गलाने सड़ाने के लिए। पहले रतालू सेकते थे ना मटके में, वो मटका अब समझ में आ गए, जल्दी अंदर गल जावे। चौथी चीज, खजूर के दरख्त के नीचे होल करके अंदर जो है शराब बनाते थे। फन है, आदमी को जिसकी लत पड़ चुकी है वो उसके फन से माहिर होता है, इसलिए कि दरख्त अंदर गर्म होता है और अंदर जमीन की गर्मी और दरख्त के थड़ की गर्मी से अंदर चीज सड़ती जल्दी है। दूधी के तुंबे में सड़ाने के लिए, खजूर के दरख्त की जड़ में सड़ाने के लिए और सब्ज रंग के खलिए के अंदर सड़ाने के लिए, और किसी भी बर्तन में वो एक किस्म का रोगन जैत लगा करके उसको पैक करके सड़ाने के लिए करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन बर्तनों को भी तोड़ डालो और इन बर्तनों का इस्तेमाल भी तुम्हारे लिए मना है। ये बर्तन भी नहीं, ये बर्तन नहीं चाहिए, तोड़ दो। जब किसी चीज की नफरत दिल में बिठानी हो तो दूर दूर से उसकी हुर्मत लाई जाती है। अब नबी जी क्या फरमाते हैं, शारिबुल खम्र कआबिदिल वसन। कुरान में है इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब रिज्सुन मिन अमल शैतान फज्तनिबूह लअल्लकुम तुफलिहून। नबी जी फरमाते हैं कि दूध शराब का पीने वाला ये बुत परस्ती करने वाले के मर्तबे में है। जिसने दारू पी लिया, जिसने ड्रग्स पी लिया, उसने किसी मंदिर में जाकर के मूर्त की पूजा कर ली, ये नबी जी फरमाते। दूसरी रिवायत में शारिबुल खम्र कआबिदिल लाती वल उज्जा, शराबी ड्रग्स का आदी अगर ड्रग्स से तौबा न करे, यह ऐसा है जैसे लात और उज्जा का पुजारी। लात और उज्जा तेल खाना काबा में बुत रखे जाते थे, आका ने उसको खत्म किया। इस्लाम में बुत परस्ती हराम हुई, लेकिन दारूड़ियां ऐसा ही है जैसा कि लात और उज्जा का पुजारी हो। नबी जी ने ऐलान कर दी कि जो दारू पीता है पिलाता है, ड्रग्स पीता है पिलाता है, सप्लाई करता है बेचता है, धंधा करता है,
اس کو اپنی بیوی نکاح میں دے دینا، اپنی اس گھر میں بیٹی نکاح میں دے دینا، یا اس کو نکاح میں بیٹی دے دینا، اپنی بیٹی کو زنا اور بدکاری کے لیے کھلی چھوڑ دینے کے مترادف علیہ اللہ۔ کتنی خطرناک ہوئی، یعنی داروڑیے کو، ڈرگس کے استعمال کرنے والے کو بیٹی نکاح میں دینا ناجائز ہے، نہیں دی جا سکتی یہ بیٹی نکاح میں، اس اپنی بیٹی کو فاحشہ بنانے کے برابر ہے اس کو نکاح میں دینا۔ کہاں جا رہا ہے سماج، کیا ہو رہا ہے؟ بہت بری حرکت۔ میں آپ کو اس قدر مفصل اس میں تفصیلات سمجھاؤں گا۔ ابھی تو سر کی خالی 2 حدیثیں اور 3 آیتیں ہوئی۔ ایک واقعہ سنو۔ صاحب عبد العزیز محدث دہلوی، صاحب ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند، ہندوستان میں حدیث لانے والے یہ گھر ہے، اس گھرانے نے ہندوستان میں حدیث لائے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رات کو مسجد میں جا رہے تھے، تو مسجد کا راستہ گلی میں مسلمانوں کے مکانات پڑتے تھے، تو پورا راستہ عورتوں سے بھرا ہے اور عورتیں رو رہی ہے، کوٹ رہی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا کیوں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ مسجد میں آنے کا معمول تھا، عورتیں ہجوم میں رو رہی ہے، تو کہا حضرت جی یا محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، پورا محلہ مل کر اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا مرنے والے کی اتنی خیر خواہی ہوتی تھی کہ ہر ایک مل کر ایک چاہت ہوتی تھی یار اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اور اس کی کوششیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ باہر بیٹھے، کوشش اس بات کی ہو کہ اس کا خاتمہ سدھر جائے۔ العبرۃ بالخواطر، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے، تو انسان کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچے کہ خاتمہ بگڑ نہ جائے۔ ہر وقت ایمان، خوف اور رجا کے درمیان ہے، اپنے گناہوں کا خوف۔ حضرت علی فرماتے ہیں مسلمان اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر مسلمان ڈرتا ہے تو اپنے گناہ سے، اور مسلمان اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی امید بنتا نہیں۔ میرا کام بنانے والا میرا اللہ، اور خوف گناہوں سے، گناہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب مسلمانوں نے اپنے اللہ کا خوف ختم کر دیا اور مرادیں ان فقیروں کے دروازے پر لا کر کے کھڑی کر دی، اس کے بعد مسلمان ذلیل ہونا شروع ہوئے۔ آج بھی مسلمان اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنی حوائج اپنے خالق کے دربار میں پیش کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام اور مسلمان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کہا عورتوں نے، حضرت جی کئی لوگوں نے کوشش کی کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے، حضرت تشریف لائیں اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ طریقہ یہ ہے سرہانے بیٹھ جاوے، نرم ملائم آواز کے ساتھ پڑھے ہے، اس پر نگاہ ڈالے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے کانوں تک بات پہنچ جائے۔ اس نے دیکھ لیا، مسکرا دیا، ہو گیا کلمہ۔ تمہارے لیے ضروری نہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے پڑھے نہ تم سن لو، مسکرا دیا، ہو گئے، سر ہلا دیا، ہو گئے۔ علامتیں ہیں اس کی، یا زبان سے اگر عین نزا کا وقت نہیں ہے، دیر ہے، تو وہ بول بھی لیتا ہے۔ جب پڑھا 3 4 5 مرتبہ، آنکھیں کھولی اس نے، شرابی نے، اور کہا حضرت میں اسلام سے بیزار ہوں، علیہ باللہ، یعنی میں مسلمان باقی نہیں ہوں، میں اسلام سے بیزار ہوں۔ اٹھ گئے، اعلان کر دیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، یہ کافر مرا ہے، یہ شرابی کافر مرا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور اس کی جنازے کی نماز ہم پر نہیں، جنازہ بھی معاف ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہی شراب سیم ڈرگس ہے، ڈرگس سیم دارو ہے، کوئی ڈیفنڈ نہیں ہے اس میں۔ سوچو سمجھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کی تحقیر کرتے تھے، جب عین ساری حرمت سمجھ کر کھل کر آ گئی، کسی نے پھر بھی نشہ کر لیا، آقا کے دربار میں لایا کہ اب تو عین ایک دم چوکھے چوکی حرمت آ گئی، پھر بھی پیتا ہے۔
आका ने सबको जमा किया, कहा इसकी इस्लाह करो। तो खजूर के दरख्त की टहनी से मारा, किसी ने जूती निकाल करके उसको मारा। आका ने अपने दस्ते मुबारक से मट्टी उठाई और मट्टी उठाकर उसके मुंह पर मारी। ये हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। शराबी की तहकीर करो, दलील करो। तो किसी ने कहा जोश में, तुझ पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार, तान तशनी मत करो, तान तशनी मत करो। मुसलमान कभी तान तशनी नहीं किया जाता है, क्या मालूम उसका ईमान गर्म हो जाए और अपने अल्लाह से सुलह कर ले। एक मर्तबा की एक घूंट शराब इंसान की बॉडी में 40 दिन तक रहती है। एक मर्तबा की शराब या एक घूंट शराब बॉडी में 40 दिन पेवस्त रहती है। इसलिए नबी जी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ बुखारी में रिवायत, दारूड़िया एक मर्तबा शराब पीवे 40 दिन तक उसकी कोई नमाज, कोई इबादत कबूल नहीं, इसलिए कि शराब का असर जिस्म में 40 दिन है। फिर तौबा कर ले और सुधर जाए, अब उसकी आमाल कबूल। लेकिन अगर फिर शराब पी ले तो फिर 40 दिन तक नहीं, फिर तीसरी मर्तबा 40 दिन के बाद अगर शराब पी ले तब वक्त कहेगी। और 3 मर्तबा का आदत ज्यादा है, 3 मर्तबा हो गया, अब उस शराबी की तौबा कबूल नहीं होती है और उसका ईमान खत्म हो जाता है। जैसे शाह अब्दुल अजीज ने अपनी आंखों देखा फैसला कर दी। एक आबिद का बहुत तस्कीरा था बनु इसराइल में, लोग उसके ऊपर सब फिदा करते थे। एक बदकार फाहिशा औरत को किसी ने हसद में तैयार किया, इसका नाम बहुत है, तो इसके ऊपर मेहनत कर। वो हसीना थी, बदकार थी, वो बाजारी थी। इसने आबिद को फंसाने के लिए किसी ने उसको पैसे दिए, इसको फंसा। अब उसने चाल चली। कुरान कहता है इन नकैदकुन्न अज़ीम, औरत के मकर फरेब से बड़ा कोई मकर फरेब नहीं। कुरान में साफ है, पहाड़ के मुकाबले में भी औरत का मकर फरेब खतरनाक है। जैसे हजरत यूसुफ का वाकया कुरान में मज़कूर है। इसने कबूल कर लिया चैलेंज। अपनी बांदी से कहा, एक दिन जब आबिद साहब अकेले कमरे में थे, इबादत करते थे, आलिम नहीं था, नारा आबिद था, तो बांदी को भेजा, मेरी आकानी इस वक्त बहुत हालात में लोगों के जुल्म की शिकार हो गई, आपकी गवाही चलेगी, आप जान बचा लो, आप उसके ऊपर से जुल्म खत्म हो जाएगा, जरा आप हमारे घर चलो और हमारी आकानी मजलूम है और आप इनकी बात सुन करके उनके हक में गवाही दे दो, हमारी आकानी की बात जान बच जाएगी। आबिद था, अल्लाह वाला था, और उस जमाने में गवाही छुपाना कुफ्र था। और कुरान हदीस में भी है, जिस वक्त गवाही तलब की जाए उस वक्त गवाही को छुपाना ये गुनाह कबीरा है। लेकिन आखिरी जमाने में बगैर गवाह के गवाही लोग देंगे, ये कयामत की अलामत बन जाएगी। अब गवाह ढूंढना नहीं पड़ेगा, बगैर गवाह ढूंढे गवाह हजारों हो जाएंगे और उसको पता ही नहीं, वो उस मुल्क में भी मौजूद नहीं, उस वाकये का गवाह तो ठीक दूर की बात। चले गए, अंदर गए, एक कमरा बंद, दूसरे कमरे में ताला, तीसरे कमरे, 5वें कमरे में आकानी बैठी हुई थी अपनी ज़ेबाई आराइश के साथ। यहाँ कमसीन बच्चा था, यहाँ दारू का मटका था और यहाँ वजानिया थी, औरत बदकार। कहा कहिए क्या बात है, कौन सी गवाही आप मतलूब है आपको? क्या गवाही बवाही मतलूब नहीं है, अब तुम मेरे शिकंजे में हो, मेरे घर में हो, 3 काम में से एक करो, या तो शराब पियो, या कमसीन बच्चे को कत्ल कर डालो, या मुझसे हवस पूरी करो। आबिद ने सोचा कि तीनों में आसान तो शराब है। आबिद ने सोचा मैं क्यों कत्ले नाहक करूं, किसी कमसीन बच्चे को क्यों मार डालूं और इसके साथ बेहयाई कैसे करूं मैं। समझा चलो दारू पी लेते हैं। अलैहिस्सलाम उसने शराब पी, नशा चढ़ा और मांगी और शराब पी, फिर और नशा चढ़ा और मांगी। जब एकदम नशे में मस्त हो गया, बच्चे को कत्ल कर दिया और इस औरत से ज़िना कर लिया। कुरान कहता है इसकी सर उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ शराब है।
اب اس کے جسمانی نقصانات، اس کے سماجی نقصانات، اس کے ملکی اور سیاسی نقصانات وہ بھی قرآن حدیث سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بزرگوں، چونکہ علماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس پر کچھ بولو، میں نے کہا انیک مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم بھی اسی بات کے متفکر ہیں کہ یہ برائی، دیکھو معاملے میں ڈرگس ہوتا ہے، یہ تحقیق کی بات کریں گے، یہ کوئی ہمارے اپنے آبا اور اجداد کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جگہ ہے۔ اس لیے امک لوگ یوں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تپاس کری تھی، یہ جگہ اللہ اور رسول کی ہے، اور یہاں یہ زبان اگر غلط چلے گی تو جہنم کی آگ میں کینچیوں سے کاٹی جائے گی۔ کون ہے وہ اتنا جری بہادر کہ جہنم کی آگ میں اپنی زبان کو کینچی سے جہنم کی کٹوائے گا؟ الیاذ باللہ، تباہی ہو رہی ہے، جنوں کی سلاخوں میں جوان ہے، بہت ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، کلمۃ حق افضل الجہاد، کلمۃ حق عند سلطان جاہل۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ افضل جہاد حق بات کہنا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بمنت و سماجت کہا جاتا ہے، معاشرہ سگریٹ میں، پان ماوے میں، بھائی اس سے کینسر ہوتا ہے لکھا ہوا ہے، اس کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہے، کمسین بچوں کو اس کی خرید و فروخت منع ہے،